تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق، داتا، حاجت روا اور مشکل کشا ہے، لا تعداد اور بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات، فخر موجودات، اولین و آخرین کے امام سید الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر کے لیے سلف صالحین کی ایک جماعت سے منقول ہے کہ وہ سارا سال یہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ انہیں رمضان نصیب ہو جائے۔ بعض صحابہ کرام کا یہ عمل ملتا ہے کہ وہ سال کے 6 مہینے یہ دعائیں کرتے ہوئے گزارتے کہ رب تعالیٰ انہیں رمضان کی رحمتیں، برکتیں عطا فرمائے، اور جب رمضان نصیب ہو جاتا تو اس کے بعد 6 مہینے یہ دعائیں کرتے کہ اللہ اس رمضان کو قبول اور منظور فرمائے۔ شیطان انسان کے دل میں ایک بہت خطرناک وار کرتا ہے جسے نیکی کا تکبر کہتے ہیں۔ یہ نیکی کا تکبر اور گھمنڈ انسان ہی کو نہیں، ابلیس عزازیل کو بھی شیطان بنا دیتا ہے۔ شیطان دراصل کوئی نام نہیں ہے، یہ ایک صفت ہے، استعارہ ہے۔ اسی لیے شریعت سے ہمیں 2 طرح کے شیاطین کا ذکر ملتا ہے، شیاطین الجن والانس۔ بہت سے شیاطین انسانوں میں سے ہیں اور بہت سے شیاطین جنوں میں سے ہیں۔ اس کا مادہ روٹ شین طا نون ہے، شطنا۔ اس کا مطلب ہے وہ فرد، وہ شخص جسے اللہ کی رحمتوں سے دور پھینک دیا گیا ہو۔ انسان یہ کہتا ہے کہ مجھے شیطان بہکاتا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان کو کس نے بہکایا تھا؟ تو معلوم ہوا کہ شیطان کو، ابلیس کو جس نے شیطان بنایا اس کا اپنا نفس تھا، وہ تکبر اور گھمنڈ تھا، اور یہ نیکی کا تکبر تھا، یہ مال و دولت کا گھمنڈ نہیں تھا، یہ عبادات کا تکبر تھا۔ ساری رات، سارا دن اللہ کی عبادت کرنے کا گھمنڈ تھا۔ ساری زمین کے چپے چپے پر سجدے کرنے کا گھمنڈ تھا۔ اسی بنیاد پر اس نے اپنی زبان سے یہ کلمہ غلط نکالا، انا خیر منہ، میں تیرے بنائے ہوئے آدم سے بہتر ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، ہر فرد خود کو دوسرے سے بہتر سمجھتا ہے، اور یہ شیطانی صفت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، کفا بالمرء تعصما، کسی آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو خود سے حقیر سمجھے، اپنے آپ کو اس سے اعلیٰ، بہتر، اولا سمجھے۔ حتیٰ کہ اسلام نے یہ تعلیم دی کہ ضروریات کے معاملات میں بھی، احتیاجات کے معاملات میں بھی خود کو ترجیح دینے کے بجائے اپنے مسلمان بھائی کو ترجیح دی جائے،
وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ صحابہ کرام کی مثال دی کہ یہ خود پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں جبکہ خود زیادہ مستحق اور ضرورت مند ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں کوئی شخص اپنے بکرے کی سری اگر کسی کے ہاں ہدیتاً بھیجتا تو اسے رکھنے کے بجائے ثواب کے لیے، اجر کے لیے کسی اور کے آگے بھیج دیتا، وہ بھی اپنے پاس رکھ کر اپنی ضرورت پوری کرنے کے بجائے اپنے آگے والے مکان دار کو، پڑوسی ہمسائے کو ہدیہ کر دیتا۔ اور چشمے فلک نے یہ عجیب نظارے دیکھے، ہمدردی کے، مواسات کے، خیر خواہی کے، ایثار کے، قربانی کے، کہ اس پورے راؤنڈ اور چکر کے بعد وہ سری، وہ تحفہ اسی کے گھر پہنچ جاتا جس گھر سے آغاز میں اسے نکالا گیا تھا۔ دوسری طرف تابعین مدینہ طیبہ کا رخ کرتے، مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ اس دور کے بڑے بڑے حبر الامہ، بڑے بڑے علامہ، وہ صحابہ کرام جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اکتساب فیض کیا تھا، آپ کے سامنے زانو تلمس طے کر کے دین سیکھا تھا، وہ مختلف ستونوں کے ساتھ تشریف فرما ہوتے۔ آنے والا سائل دین کا کوئی مسئلہ سیکھنے کے لیے ایک سے سوال کرتا اور وہ اشارہ کرتے، وہ اس ستون کے ساتھ جو صاحب بیٹھے ہیں وہ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، ان کے پاس جاؤ۔ وہ ان کے پاس آتا تو وہ اسے مشورہ دیتے، وہ سامنے جو صاحب بیٹھے ہیں وہ مجھ سے زیادہ بہتر ہیں، اس معاملے میں زیادہ اچھی رہنمائی کریں گے، ان کے پاس جاؤ۔ اور بالآخر وہ سوال کرنے والا ایک ایک کے پاس سے ہوتے ہوئے آخر میں اسی کے پاس پہنچتا جس کے پاس سب سے پہلے حاضر ہوا تھا۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں یہ بات علم کے درجات میں سے ہے کہ انسان یہ کہے لا ادری، مجھے اس کا معنی نہیں معلوم، مجھے اس کا جواب نہیں آتا، اس مسئلے کا کیا حل ہے، آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا۔ اپنی کم علمی کا اظہار کریں، یہ علم کی نشانی ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے ملائکہ کے سامنے انبئونی باسماء ہؤلاء کا سوال کیا تو ان کا جواب اٹکل پچو مارنا نہیں تھا، ٹرائی اگین نہیں تھا، انہوں نے خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا جسے رب تعالیٰ نے قرآن کی زینت بنا دیا، قالوا سبحانک لا علم لنا انک انت العلیم الحکیم، پروردگار ہمیں نہیں معلوم۔ سبحان کا معنی ہے بے عیب، جو ہر کمی سے، کجی سے، ہر برائی سے، نقص سے پاک اور منزہ ہو، وہ سبحان ہے۔ مخلوقات میں کوئی سبحان نہیں ہوتا، ان سے غلطیوں کا صدور ہوتا ہے، ان سے خطاؤں کا احتمال ہوتا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نیکی کرتے ہوئے ڈرا کیجئے، نیکی کرنے کے بعد بھی لرزتے رہا کیجئے، خوف زدہ رہا کیجئے۔ مبادا ہمارے اندر تکبر، بڑائی کا یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میں اس سے اچھا ہوں، پہلی صف کا نمازی ہوں، میں اس سے اچھا ہوں، پہلی صف سے بھی آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھاتا ہوں، میں اس سے اچھا ہوں، نوافل کا اہتمام کرتا ہوں، میں اچھا ہوں۔ نہیں نہیں نہیں، انما الاعمال بالخواتیم،
عمل کا دار و مدار خاتمے پر ہے. مرتے دم انسان کا عمل یا اسے جنت میں لے جائے گا یا اسے جہنم میں لے جائے گا. اس لیے قرآن کریم نے یہ دعا سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. پروردگار عالم، آپ نے ہدایت کا راستہ دکھا تو دیا، ہدایت پر چلنے کی شکت تو عطا فرمائی، لیکن ایک اور عرضی ہماری آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ ہدایت کے بعد گمراہ نہ فرمائیے گا، ہدایت دینے کے بعد دل میں ٹیڑھ پیدا نہ فرمائیے گا. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ. پروردگار عالم، ہمیں اپنی طرف سے رحمت کا عطیہ فرمائیے. آپ تو بخشنے والے ہیں، آپ تو نوازنے والے ہیں، دینے والے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رات رات بھر عبادت کرتے، ہر روز روزہ رکھتے. جیسے آج ہمیں اپنے ارد گرد کسی والدین کو اپنی اولاد سے، اساتذہ کو اپنے تلامذہ سے، شاگردوں سے، کسی سیٹھ کو اپنے ملازموں سے، بھائی کو بھائی سے کہنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ گنتی کے چند دن ہیں، ایام معدودات، گنتی کے چند دن، انہیں ایسے نہ گزارنا کہ بعد میں کفِ افسوس ملو. ہر وقت سے کوئی خراج لے لینا، ضائع نہ ہونے دینا. رمضان کے دن، رمضان کی راتیں عظیم ترین دن اور عظیم ترین راتیں ہیں. کچھ نہیں تو اپنی زبان ذکر اور اذکار میں ہی مشغول رکھنا. کل رات کو ساری ٹرانسمیشن میں تھا، ساری کا وہ ختم ہو گیا اور اینکر صاحب جو ہیں وہ مستقل کھا رہے ہیں. میں نے کہا بھائی یہ کیوں کھا رہے ہو؟ حالانکہ انہوں نے خود ایک سوال پوچھا تھا. سوال یہ تھا کہ اگر کوئی شخص سحری کر رہا ہو اور آذان ہو جائے تو کیا وہ کھاتا رہے؟ ہمارے یہاں اس کا جواب ایک حدیث پیش کر کے دیا جاتا ہے کہ ہاں کھاتا رہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں 10 بستہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں گھڑیاں نہیں تھیں، نقشہ ہائے سحر و افطار انتہائی عرق ریزی کے ساتھ تیار نہیں کیے جاتے تھے. وہاں پولوشن نہیں تھی، افق آسمان صاف ستھرا تھا، ستارے نظر آتے تھے. لوگ اپنے سفر کی منزلوں کا تعین آسمان پر چمکتے دمکتے ستاروں کو دیکھ کر کیا کرتے تھے. چنانچہ جس وقت سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ ہوتی، آپ نے طے کیا تھا ایک بلال ہیں، ایک عبداللہ بن ام مکتوم. حکمت دیکھیے، دونوں کی آوازیں الگ ہیں. مدینہ چھوٹی سی آبادی جہاں بغیر لاؤڈ اسپیکر کے مؤذن جب کسی چبوترے پر کھڑے ہو کر آذان دے تو ہر گھر تک وہ آواز پہنچتی ہے، کھلا ایریا ہے. چنانچہ جب وہ آذان دیں، یہ سحری کی اذان، تم سحری کھانا چھوڑ دو، شروع کر دو، مطلب جو نمازیں پڑھ رہے ہو، نوافل پڑھ رہے ہو، اس کو روک دو، اب سحری کر لو. اور جب عبداللہ بن ام مکتوم کی، جب بلال کی آواز آئے تو سحری کھانا چھوڑ دو. ہمارے ہاں جو اذان دی جاتی ہے بالعموم، جو مساجد میں اذانیں ہوتی ہیں، وہ سحری کے اختتام کا وقت نہیں ہوتا. اسے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. سحری کے اختتام کا وقت وہ ہے جو کیلنڈر پر لکھا ہے، نقشہ سحر و افطار پہ لکھا ہے، گھڑیاں موجود ہیں. بات پہ گھڑی دیکھتے ہیں. مسجد میں بیٹھ کر خطیب کے پاس ابھی آدھا مواد باقی ہوتا ہے اور لوگوں کی نظریں گھڑی پر جاتی ہیں. میں بغیر گھڑی دیکھے سمجھ جاتا ہوں ٹائم ہو گیا ہے شاید مکمل.
اور سحری کھاتے ہوئے گھڑی نہیں دیکھی جاتی، اذان کی آواز آئے گی. تو بہرحال یہ تو جملہ معترضہ کے طور پر میں نے آپ کے ذہن میں شاید کوئی اشکال موجود ہو تو اسے دور کر دیا. اور وہ جو ہاتھ میں پیالہ پکڑ کر پیالہ مکمل کرنے کا حوالہ ہے وہ بھی اس حوالے سے متصل ہے جہاں صحابہ کرام کے پاس کبھی روزہ افطار کرنے کے لیے کھجور بھی نہ ہوتی تھی، کبھی سحری کرنے کے لیے کھجور نہ ہوتی تھی. کئی دن کے فاقوں کے بعد، حقیقی روزوں کے بعد کہیں سے کوئی پیالہ آ گیا، کوئی کھجور آ گئی، علی ھذا القیاس. یہاں تو ہمارا حال تو یہ ہے، اللہ ہمارے حالوں پر رحم فرمائے، کہ جب افطار میں ہم عقل و خرد و نوش سے فارغ ہوتے ہیں تو یہ خیال ہوتا ہے سحری کی جائے گی کہ نہیں، اور جب سحری کر لیتے ہیں تو سوچتے ہیں پتہ نہیں کوئی مسئلہ ہی نہ ہو جائے. یعنی ہم سحری کرتے نہیں ہیں، اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، ہم سحری ٹھوستے ہیں. جیسے کوئی تکیہ ہے اس میں آپ روئی ٹھوس رہے ہیں، جگہ فل ہو گئی پھر بھی آپ اندر اسے ڈال رہے ہیں، یہ والی کیفیت ہے. روزے میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہماری بدن کی خوراک کم، قلیل، لطیف ہوتی، روح کی خوراک اس کی مقدار بڑھ جاتی. روح کی غذا کا ہم اہتمام کرتے، تلاوت کے ذریعے، اذکار کے ذریعے، ترجمہ قرآن کے ذریعے، فہم قرآن کے ذریعے، تدبر قرآن کے ذریعے، نوافل کے اہتمام کے ذریعے، صدقہ و خیرات کے ذریعے، تاکہ مال کی محبت نکلے، لوگوں کی خدمت کے ذریعے، کہ اپنے نفس کی بڑائی کا احساس ختم ہو. کہ جب کوئی سڑک پر یہ چاہتا ہے کہ مجھے راستہ دو، جب کوئی سڑک پر یہ چاہتا ہے کہ میرا حق ہے یہاں کھڑا ہونے کا، اس کا مطلب یہ ہے اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ میں لائق ہوں، میں بہتر ہوں، میں اعلیٰ ہوں، میں عرفہ ہوں، میں تجھ سے بہتر ہوں. اور یہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ حیوانی جذبہ ہے، شیطانی جذبہ ہے. تو بعد میں نے اسے ڈسکس کیا تو پتہ چلا کہ یہ میڈیا والے کہاں روزے رکھتے ہیں. یعنی رمضان ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، روزے نہیں رکھ رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب میں نے یہ افسوس کا اظہار کیا تو مجھ سے کہا گیا ایک ہی سال تو آتا ہے، سال میں ایک رمضان ہی تو آتا ہے ان کی ٹرانسمیشن کا. میں نے کہا سال میں یہ ایک ہی دفعہ تو روزے آتے ہیں. نہ رمضان ٹرانسمیشن کرنا فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا. لیکن روزہ وہ ہے جو فرض ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ زمانے اقدس میں اگر کوئی کھلے عام غیر مسلم بھی کھاتا پیتا تو آپ سرزنش فرماتے کہ بدبخت، ہمارے کم سن بچے روزے رکھتے ہیں اور تو رمضان میں کھاتا پیتا ہے. یہ احترام رمضان ہے. اللہ رب العالمین نے روزے کا مقصد بیان کیا ہے. کوئی کام بھی ایک ذی شعور انسان بغیر مقصد کے نہیں کرتا. کوئی آفس جاتا ہے، کارخانے جاتا ہے، دکان جاتا ہے، مقصد ہوتا ہے. وہ مقصد اگر پورا نہیں ہوتا دکان جانا چھوڑ دیتا ہے. کوئی تعلیم حاصل کر رہا ہے، مقصد ہے کہ شعور آئے، عقل آئے، خرد آئے، سمجھ آئے، معاشرے میں رہنے کی تمیز پیدا ہو. نہیں پیدا ہوتی، والدین اساتذہ سے کہتے ہیں کیا فائدہ ہو رہا ہے بچے کی تعلیم کا، کیا سیکھ رہا ہے آپ کے پاس. مقصد ہوتا ہے. آپ نے ہاتھ کی کلائی پر گھڑی باندھی ہے، اس کا مقصد ہے کہ آپ ٹائم دیکھیں. اگر یہ ٹائم نہیں بتاتی، آپ کو گمراہ کرتی ہے، آپ کو ڈسٹرب رکھتی ہے، آپ نہیں باندھو گے، اتار کے پھینک دو گے. روزے کا بھی مقصد ہے لعلکم تتقون.
اور اتنی بار یہ لفظ سنتے ہیں کہ حفظ ہو چکا. تقویٰ. اور تقویٰ کیا ہے؟ بچنا. تقویٰ کیا ہے؟ رکنا. تقویٰ کیا ہے؟ احتیاط کرنا. تقویٰ کیا ہے؟ کانشیس ہونا. تقویٰ کیا ہے؟ آنکھیں کھول کر چلنا، دھیان رکھنا. اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا میں ذکر کر رہا تھا، انہیں روکنا پڑتا تھا عبادت سے. یہاں شوق دلانا پڑتا ہے، رغبت دلانی پڑتی ہے، فضائل بیان کرنے پڑتے ہیں. صحابہ کرام کو نبی کریم روکا کرتے تھے. ایک صحابی آئے آپ کی خدمت میں، آپ نے کہا تمہارے والد نے تمہاری شکایت کی ہے. دیکھو اب سن لو. اِنَّا لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّا لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّا لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّا لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. تمہارے جسم کا، تمہارے مہمان کا، تمہاری بیوی کا، تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے. یہ سارے حقوق پورے کرنے ہیں. سونا بھی ہے، آرام بھی کرنا ہے، بیوی کو وقت بھی دینا ہے، مہمان آئے تو اس کی خاطرداری بھی کرنی ہے. یہ نہیں کہ دن بھر روزہ رکھتے ہو، رات بھر قیام کرتے ہو، ایسا نہیں کرنا. انہیں روکنا پڑتا تھا. ایک صحابیہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنے سر کے بالوں کو ایک رسی سے باندھ کر اوپر چھت سے کسی چیز کے ساتھ رسی باندھ دی ہے، کیونکہ رات کو طویل ترین قیام کرتی ہیں، اور قیام کی حالت میں جب اونگ یا نیند آ جاتی ہے، ہلکی سی وہ اونگ میں جاتی ہے تو رسی تن جاتی ہے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کو ایسی عبادت تھوڑی چاہیے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا، مشقت نہیں چاہتا. پھر میں ایسا نہیں کروں. جتنی نشاط ہو، تازگی ہو، مزاج اجازت دے، طبیعت میں اضمحلال نہ ہو، پجمردگی نہ آئے، تب تک نماز پڑھو. یہی قرآن کریم کے بارے میں فرمایا. قرآن کی تلاوت کرو جب تک طبیعت میں کوئی اکتاہٹ پیدا نہ ہو. جہاں اکتاہٹ پیدا ہو قرآن کریم کو بند کر دو، اس پر ثواب ملے گا. انہیں منع کرنا پڑتا تھا. وہ 3 صحابہ کرام کا واقعہ بھی آپ کے علم میں ہے. ایک نے کہا تھا میں ساری عمر شادی نہیں کروں گا. ایک نے کہا میں ساری عمر روزے رکھوں گا. ایک نے کہا میں ساری عمر اب ہر رات قیام میں گزاروں گا. تراویح، قیام اللیل، کوئی نام دے، نوافل. اللہ کے حبیب کو پتہ چلا تو آپ نے انہیں بلایا، فرمایا کہ نہیں، ایسے نہیں، یہ نہیں چلے گا. نکاح بھی کرو، روزہ رکھو بھی، چھوڑ بھی دو. نفلی روزوں کی بات ہو رہی ہے. اور رات کو سو بھی، اور رات کا کچھ حصہ اللہ کی عبادت میں لگا دو. بعض صحابہ کرام جو کماتے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے. جو کماتے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، اپنے پیٹ میں ایک آگ لگی ہے، تھوڑی سی کھجوریں ہیں، دیکھا کوئی ضرورت مند ہے اس کو دے دی. 2 روٹیاں ہیں، دونوں بانٹ دی. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عمل، گھر میں صرف 2 کھجوریں، صرف 2 کھجوریں. ہمارے تو ایک آدمی افطار میں 3 سے کم کھجور نہیں کھا رہا. صرف 2 کھجوریں. دروازے پر ایک عورت مانگنے کے لیے آئی، آپ نے دونوں اٹھا کے اسے دے دی. اس نے ایک کھجور کے 2 حصے کیے. بعض روایات میں 3 کھجوریں تھیں، ایک بیٹی کو دی، دوسری بیٹی کو دی. بعد میں ایک کے 2 ٹکڑے کیے، دونوں کو دیے، ایک خود کھانے لگی. انہوں نے پھر کرتا ہلانا شروع کیا، اماں، اور اس نے اس کو بھی ٹکڑے کر کے دے دیا. اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر کسی نے صدق دل سے، اخلاص کے ساتھ، حلال کمائی سے کما کر 1 کھجور اللہ کی راہ میں صدقہ کی، 1 کھجور. آپ سوچیں کھجور کی کیا حیثیت ہے. اور یہ مثال بھی اللہ کے حبیب نے اس دور میں دی جہاں پیداواری کھجوروں کی تھی، ڈھیر لگتے تھے کھجوروں کے.
ایک کھجور اگر اللہ کی راہ میں دی، اللہ تعالیٰ اسے پالتا ہے جس طرح تم اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتے ہو، بیل کے بچے کو پالتے ہو، اور اسے بڑا گھوڑا بڑا بیل نہیں، احد پہاڑ کے برابر عظیم پہاڑ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کوانٹٹی نہیں کوالٹی دیکھتا ہے۔ انہیں منع کرنا پڑتا تھا۔ ایک صاحب آئے ان کے پاس، کہا یا رسول اللہ اندی دینار، میرے پاس 1 دینار ہے، کیا کروں؟ فرمایا اپنے اوپر خرچ کرو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ایک اور بھی ہے، فرمایا پھر اپنے گھر والوں پہ خرچ کرو۔ اللہ کے بھی ایک اور بھی ہے، فرمایا پھر اپنے والدین بچوں پہ خرچ کرو۔ کہا اور بھی ہے، فرمایا آپ جہاں جی چاہے خرچ کرو۔ ہمارے ہاں لوگوں کو ایک حدیث جو پڑھ لی سن لی اس پر بڑا عمل ہے، وہ کیا ہے؟ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنے پر بھی صدقے کا ثواب ملے گا۔ ساری عمر بچوں کو صدقہ ہی کھلا رہے ہیں۔ یہ صدقہ وہ صدقہ ہے جس صدقے کے حوالے سے انسانی ذہن میں یہ بات ڈالی گئی کہ تم اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر کسی اور کی بھوک نہ مٹاؤ۔ جو ثواب تم کسی اور کی اولاد کی بھوک مٹا کر لینا چاہتے ہو، وہی ثواب تمہاری نیت پر اللہ تمہاری آل اولاد کی بھوک مٹانے پہ عطا فرمائے گا۔ یہ مطلب تھوڑی تھا کہ آپ کی 9 to 5 کی جاب بھی، آپ کا اوور ٹائم بھی، آپ کا سائیڈ بزنس بھی، آپ کی ساری بیشیاں بھی، وہ سب کی سب آل اور اولاد پہ ہی خرچ ہوں گی، بیوی اور بچوں پر ہی لگیں گی۔ اس سے آگے کوئی سوچ جاتی نہیں، اس سے آگے دھیان میں کوئی آتا ہی نہیں۔ یہاں باور کرانا پڑتا ہے، یہاں ابھارنا پڑتا ہے، یہاں شوق دلانا پڑتا ہے۔ اور کوئی بہت مشکل کام نہیں، آسان سی مثال سے سمجھیے۔ آپ روڈ پر جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ آگے ایک سارجنٹ کھڑا ہے جس کی پہچان یہ ہے کہ وہ ایماندار اور دیانتدار ہے، وہ رشوت کا کوئی پیسہ نہیں لے گا، چالان کرے گا، جرمانہ لگائے گا، بھاری جرمانہ۔ اور آپ کو معلوم ہے آپ کے پاس لائسنس بھی نہیں ہے، گاڑی کے کاغذات بھی بھول آئے، ریڈیو لگا ہے اس کا لائسنس بھی نہیں ہے، آپ کیا کریں گے؟ تھوڑی دیر کے لیے یا تو گاڑی کھڑی کر دیں گے کہ یہ جائے تو میں جاؤں، یا آپ راستہ بدل دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کھڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل آ کے یہی تو پوچھ رہے تھے، مل احسان یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب عبادت کی حسن، عبادت کی بہترین کیفیت کیا ہے؟ اور آپ نے فرمایا تھا اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ ایمان نہیں بنتا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، کم از کم اتنا تو یقین رکھو کہ تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے، اتنا تو سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ فرمایا أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ جانتا تو ہے لیکن مانتا نہیں ہے۔ مانتا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ سے کوئی حیا تو ہوتی، اللہ تعالیٰ سے کوئی شرم تو ہوتی، اللہ تعالیٰ کا کوئی لحاظ تو ہوتا۔ جانتا ہے لیکن مانتا نہیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین فرمایا وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، زبان سے انسان کو جملہ نہیں نکالتا مگر اسے فوراً نوٹ ڈاؤن کرنے کے لیے فرشتہ گھات لگا کے بیٹھا ہوتا ہے۔ ابھی جو 2-3 دن سے بلکہ 1 ہفتے سے جو ہو رہا ہے ہمارے سیاسی منظر نامے میں، پتہ نہیں یہ لوگ روزے رکھ بھی رہے ہیں کہ نہیں رکھ رہے۔ تراویح کے ٹائم پر ان کی پریس کانفرنسیں چل رہی ہیں، مسجدوں میں تراویحیں ہو رہی ہیں، ان کے جلسے چل رہے ہیں، پورا دن ان کی یہی ایکٹیویٹیز۔ ساری قوم ایسے لگی ہے کہ کیا ہوگا، لگتا ہے یہ قبر میں جو مردے کی فکر ہوتی ہے یہ ان کی فکر لاق ہو گئی، کیا ہوگا؟ بھائی تمہارا کیا لینا دینا؟
نہ 3 میں، نہ 13 میں، نہ ستلی کی گرہ میں۔ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئے تو تمہارا کیا لینا دینا، تحریک انصاف کی باقی رہے تو تمہارا کیا لینا دینا۔ لیکن میں نے دیکھا لوگوں کو، روزہ ہے لیکن مخالف جو سیاستدان ہیں، جو من پسند نہیں ہیں، ان کو گالیاں دے رہے ہیں، گالیاں۔ مطلب غصے میں آ کر یہ کنسیپٹ ختم ہو گیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 قوتیں رکھی ہیں، 3 ملکوت رکھے ہیں۔ ایک قوت ملکیہ ہے، ملائکہ جیسی صفات۔ ایک قوت غضبیہ ہے، حیوانوں جیسی خصوصیات۔ غیظ و غضب میں آ کے لڑ بڑھتا ہے، چھیننا چاہتا ہے، یہ حیوانیت ہے۔ اور تیسری جو ابلیس میں، شیطان میں ہوتی ہے، قوت شہوت، خواہشات کی تمنا، آرزوؤں کی پورا کرنے کی خواہش۔ اسی کو نفس کہتے ہیں نا۔ اس کو کچلنے کے لیے آیا ہے رمضان کا روزہ، اسے پروموٹ کرنے کے لیے نہیں آیا۔ یا روزہ بھی رکھ رہے ہو اور یہ چیزیں بھی باقی ہیں تو روزہ تو بے مقصد ہو گیا، سحر و افطار ہو گیا۔ تو رمضان پھر سحر و افطار سے زیادہ ماہ اکل و شرب ہو گیا، کھانے پینے کا موسم، کھانے پینے کا مہینہ۔ جیسے بعض اداروں نے بھی شروع کیا ہے، پاکستان کی سب سے بڑی ساری، کوئی مقابلہ ہو رہا تھا، سب سے بڑی ساری کرنا کوئی وجہ افتخار ہے؟ کوئی اللہ کے نزدیک یہ پسندیدگی کا معاملہ ہے کہ آپ شتر مرغ کھلا رہے ہیں، آپ یوک کا گوشت کھلا رہے ہیں؟ یہ کیا کمال ہے؟ نہ جانے کون لوگ جا کر کھا بھی رہے ہیں، پتہ نہیں وہ روزے رکھ بھی رہے کہ نہیں رکھ رہے۔ میں نے کوئی سروے کیا، لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے کہا بھائی 30% سے زیادہ لوگ روزے نہیں رکھتے۔ مجھے یقین نہیں آیا، لیکن جب بہت سارے لوگ یہی بات کر رہے ہیں میں کیسے جھٹلاؤں؟ الا یہ کہ میں خود سروے کروں، باقاعدہ لوگوں سے پوچھوں کہ آپ کا روزہ ہے کہ نہیں ہے۔ رمضان کھانے اور پینے کا مہینہ نہیں، یہ اپنی جسمانی قوتوں کو کمزور کر کے روحانی قوتوں کو بالیدگی دینے کا مہینہ ہے، تاکہ طبیعت میں نشاط ہو، طبیعت ہلکی پھلکی محسوس ہو، عبادت کے لیے ذوق پیدا ہو۔ یہ عجیب بات ہے کہ ہم افطار کرنے سے پہلے بھی نڈھال ہوتے ہیں، افطار کرنے کے بعد بھی نڈھال ہوتے ہیں، افطار سے پہلے بھی لیٹے ہیں، افطار کے بعد بھی لیٹے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ روزہ اگر تقویٰ پیدا کرنے کے لیے آیا تو یہ تقویٰ ہمارے اندر نمو پا رہا ہے کہ نہیں پا رہا، ہمارے تقوی کا لیول اپ گریڈ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، اللہ سے ڈرنے اور اللہ سے خوف کھانے کی کیفیت ہمارے اندر پرورش پا رہی ہے کہ نہیں پا رہی۔ کیونکہ یہ تقوی ہی انسان کی دنیا و آخرت کو سنوارنے کا واحد ذریعہ ہے۔ دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میرا اس موضوع پر ہوگا کہ تقوی دنیا کو کیسے سنوارے گا اور آخرت کو کیسے نکھارے گا۔ واحد چیز تقوی، دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی لازوال ہوگی۔ قرآن کریم فرقان حمید نے واشگاف الفاظ میں بیان فرمایا، اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں الصابرین والصادقین والقانتین، صبر کرنے والے۔ رمضان صبر سکھا رہا ہے۔ صبر کے 3 معنی ہیں۔ ایک،
گناہ سے بچنا اور جم کر کھڑے رہنا صبر ہے. نیکی کے راستے پر جم کر کھڑے ہیں, گناہ کی طرف نہیں جا رہے, یہ صبر ہے. دوسرا معنی, اللہ رب العالمین کی طرف سے اگر کوئی مصیبت آئی, ابتلا اور آزمائش سے دوچار کیا گیا, کوئی تکلیف آئی, وہ روحانی ہوئی, مادی ہوئی, مالی ہوئی, معاشرتی یا معاشی ہوئی, اس تکلیف میں صبر کرنا, اپنے آپ پر قابو پانا, بے قابو نہ ہو جانا. انسان کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, کبھی خوف دے کر آزماتا ہے. وَالْجُوعِ, کبھی مال کی کمی سے آزماتا ہے, بھوک سے آزماتا ہے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ, بیٹا موبائل تو بند کر دے شہزادے, تجھ سے زیادہ موبائل پہ میسج ہمارے پاس آتے ہیں. ایسا نہیں کر یار, یہ تو تپانے والی بات ہو گئی. پھر کیا کہہ رہا تھا بھائی میں, ہیں؟ سب کا امتحان ہو رہا ہے, یہ سب کا امتحان ہو رہا ہے. بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ رمضان المبارک میں اگر تقوی کے لیول کو اپ گریڈ نہیں کرتے تو پھر آپ کے روزوں پر نگاہ جانی چاہیے. اب ایک سوال یہ کیا گیا کہ جناب حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان آتے ہیں تو شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں, پھر انسان گناہ کیوں کرتا ہے, غلطیاں کیوں کرتا ہے, پھر اس سے خلاف اولا کام کیوں سرزد ہوتے ہیں؟ بات اصل میں یہ ہے کہ شیطان قید ضرور کیا جاتا ہے, لیکن بعض انسان ہیں جو شیاطین کے چیلے ہیں. جو میں نے آغاز میں عرض کیا تھا کہ دو طرح کے شیطان ہیں, شیاطین الجن و شیاطین الانس. انسانوں میں سے جو شیطان ہیں جو آپ کا ماحول تبدیل نہیں ہونے دیتے, سرکش شیاطین کو قید ہیں. پھر اللہ رب العالمین ایک ماحول بنا دیتا ہے, وہ نیکیوں کے ماحول میں شیطان کا ضرر آپ کے پاس نہیں پہنچتا. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کے اندر جراثیم موجود ہیں, آپ نے کوئی چیز کھا لی, وائرس جرثومہ آپ کے اندر آ گیا, لیکن آپ کی وائٹلٹی, قوت حیات, وائٹل فورس, قوت مدافعت اتنی مضبوط ہے کہ اس نے ان جراثیم کو کل کر دیا. مقابلہ ہوا, وائٹ سیل, بلڈ سیل, ریڈ سیل, آپ کے جو دفاعی محاذ پر سیل کام کر رہے ہیں, انہوں نے ان جراثیم کو مار دیا. شیطان خواہ وہ انسانوں میں سے ہو یا عام نارمل جن جو شیطان کے چیلے ہیں, وہ تو بند نہیں ہوئے, وہ بہکا رہے ہیں, لیکن رمضان کا ماحول ایسا ہے کہ ان کا کوئی بہکانا آپ پر اثر انداز نہیں ہو رہا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی روزہ رکھے اور اس سے کوئی لڑنا شروع کر دے تو وہ یہ کہہ کے اور نہ لڑنا, میرا بھی روزہ ہے, روزے میں تو یہ حرکت کر رہا ہے. عموماً لوگ افطار سے پہلے جب پھل والوں کے ٹھیلوں پر جاتے ہیں تو اسی طرح شور کرتے ہیں, ہر دوسرا تیسرا آدمی لڑ رہا ہوتا ہے. یا گھر پہنچنے کی جلدی میں, یاد رکھیں گھر پہنچ کے روزہ افطار کرنا بڑی اچھی بات ہے, تہذیب کی بات ہے, ہماری معاشرت کی بات ہے, لیکن گھر پہنچ کے روزہ افطار کرنا فرض واجب نہیں ہے. روزہ اگر سڑک پر بھی افطار ہو جائے تو روزہ افطار ہو جائے گا. حتیٰ کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پانی بھی نہ ہو, کھجور بھی نہ ہو, اور مغرب کا وقت ہو گیا, آفتاب غروب ہو گیا, آپ کا روزہ افطار ہو گیا.
یہ نہیں ہے کہ آگے بعد کچھ کھانے کو نہیں ہے تو آپ کا روزہ ہی افطار نہیں ہوا، روزہ آپ کا ختم ہو چکا ہے۔ ہمارے یہاں پہلی صف میں بیٹھنے کی ثواب کی حرص ہمارے اندر بے پناہ ہے، لیکن آپ کے دروازے پر کوئی سائل آئے، کوئی آپ سے اپنی کسی طلب کے لیے حاضر ہو، کوئی مدد کے لیے ہو، اسے انٹرٹین کرنا ثواب نہیں سمجھا جاتا، یہ ثواب سمجھا جاتا ہے، وہ ثواب نہیں ہے۔ جبکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک مومن کی عزت اللہ کے نزدیک خانہ کعبہ کی توقیر سے بھی بڑھ کر ہے۔ لیکن یہ بڑا عجیب المیہ ہے، ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہاں تو انسان اپنے علاوہ دوسرے کو پکا مسلمان، پکا مومن ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ہر آدمی سمجھتا ہے میں ہی مومن اور میں ہی مسلمان ہوں، دوسرے میں 70,000 عیب ہیں۔ اور بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا، پڑی اپنے عیبوں پہ جو نظر تو نگاہوں میں کوئی برا نہ رہا۔ راستے میں کسی کو راستہ دیتے ہوئے آگے بڑھ جانے کی اجازت دینا یہ بھی ثواب کا کام ہے، کسی کو پریشان نہ کرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ آپ کی گاڑی میں اے سی آن ہے، آپ ایک رکشے والے کو ہارن دیے جا رہے ہیں، آپ ایک بائک والے کو تنگ کر رہے ہیں، آپ تو پرسکون ماحول میں بیٹھے ہیں، وہ گرمی کی شدت سہ رہا ہے بیچارہ، نہ جانے دماغ میں کیا چل رہا ہو اس کے، کتنے لوگوں کے قرضے دینے ہوں، آفس سے اسے بونس نہیں مل رہا، گھر والے روزانہ کپڑوں کی فرمائش کر رہے ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، کبھی کوئی بچہ کھانا نہیں کھا رہا کہ میں دال نہیں کھاؤں گا، کبھی بیوی کہہ رہی ہے گوشت کے علاوہ رمضان میں کھایا نہیں جاتا، کبھی بیٹی کہہ رہی ہے ابا چاول کیوں نہیں لے کر آتے، روٹی مجھ سے نہیں کھائی جاتی، باپ بیچارہ پریشان ہے، آپ کا روزہ ہے اور آپ اس پر پورا خطبہ جمعہ اس پر انڈیل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مسائل کے ذریعے، اور اس پہ صبر کرنا ہے، برداشت کرنی ہے۔ کوئی آپ سے لڑے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ انی صائم، بھائی کوئی بات نہیں، میری غلطی ہے، میرا روزہ ہے، میں نہیں کچھ کہہ سکتا، آپ کو جواب نہیں دے سکتا۔ اب ہمارے ایک دوسرا طریقہ ہے، چلو منہ پر جواب نہیں دیا کوئی بات نہیں، اس کے پیٹھ کے پیچھے اس کو بات کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، چار دوست بیٹھ گئے اور پھر اب ڈسکشن ہو رہی ہے کس بات پر؟ یہ کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا، اس نے یوں کہا، اس نے ایسے کہا، اس نے ویسے کہا، اسے کہتے ہیں غیبت۔ حضور کریم کی خدمت میں دو خواتین آئیں، شکایت کر رہی ہیں، یا رسول اللہ بہت طبیعت خراب ہے، پیٹ میں بڑا درد ہے، بڑا بھاری پن ہے، روزہ ہے، کچھ نہیں کھایا، ساری بھی نہیں کی۔ فرمایا اچھا، جبریل امین نے آ کے بتایا، آپ نے فرمایا اپنی حلق میں انگلیاں ڈالو اور قے کرو۔ ومٹ کیا، گوشت کے لوتھڑے نکلے، حیران رہ گئی، اللہ کے حبیب اللہ کی قسم ہم نے کچھ نہیں کھایا تھا، گوشت تو کئی دنوں سے نہیں کھایا، یہ کیا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے ابھی جبریل نے آ کے بتایا ہے کہ تم نے اپنی کسی مسلمان بہن کی غیبتیں کی تھیں۔ قرآن نے کہا ہے، قرآن نے، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ اللَّحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ غیبت کرنا ایسے ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ اس طرح کسی میت کا کوئی گوشت نوچ کر کھائے، العیاذ باللہ، کہتے ہوئے بھی گھن آتی ہے، کراہیت آتی ہے، وہ روک نہیں سکتا، منع نہیں کر سکتا، مردہ ہے، میت ہے، انتقال ہو گیا، رحلت کر گیا۔ اسی طرح جس بھائی کی عدم موجودگی میں اس کا آپ برائی کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں، وہ بھی اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اپنی صفائی نہیں پیش کرتا، بھائی میرا یہ مقصد تھوڑی تھا، میں یہ تھوڑی کہہ رہا تھا، بھائی میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی غصہ آ گیا تھا، وہ نہیں کچھ کہہ سکتا، صفائی پیش نہیں کر سکتا۔ آپ چار آدمی بیٹھ کر غیبت کر کے اپنا نقصان کر رہے ہیں، اپنا نقصان، اپنی نیکیاں اس کے کھاتے میں ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ حاصل اصول کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ روزہ یہ چیز سکھاتا ہے، روزہ کرتے ہوئے آپ وضو کیجئے،
کتنی پیاس لگ رہی ہو آپ کو، حلق میں کانٹے پڑے ہوں، لیکن آپ ایک قطرہ بھی اپنی حلق سے نیچے نہیں اتاریں گے. کیوں بھائی، کیوں نہیں اتارتے؟ حرام ہے، پانی پینا حرام ہے. اچھا یہ نلکے کا پانی نہ پیو، واٹر بورڈ کا، آب زمزم پی لو. آب زمزم تو کتنا متبرک پانی ہے، مقدس پانی ہے، یہ پی لو. نہیں، یہ بھی نہیں پئیں گے. کیوں؟ منع ہے. بھائی حلال ہے، حلال ہے لیکن روزے میں منع ہے. 3 چیزیں تو ہیں جو منع ہے: کھانا پینا اور زوجین کے باہمی تعلق، یہ منع ہے روزے کی حالت میں. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا جس وقت کوئی بندہ مومن سحری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر رحمتیں برساتے ہیں. سحری کر رہا ہے، وہ کھا رہا ہے. اندازہ لگائیے جب کھانے پر اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہیں، کیونکہ یہ عموماً کھانے کا ٹائم نہیں تھا، وقت نہیں تھا، ہمارے کہنے سے دسترخوان سجا لیا، جو میسر تھا وہ کھانے کے لیے بیٹھ گیا کہ اللہ کے لیے روزہ رکھنا ہے. اللہ اور اس کے فرشتے رحمتیں برساتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کے لیے کھانا بند کر دے گا تو پھر اس کے درجات کا کیا عالم ہوگا. شرط کیا ہے؟ روزہ فرض کیا گیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. الصابرین والصادقین، صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، سچائی کے راستے پر چلنے والے. روزے کی حالت میں اگر جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، روزہ بیکار ہو گیا، پھر روزے سے کچھ حاصل نہیں ہوا. روزے کی حالت میں اپنے آپ کو ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کے غلط جملوں سے، اپنی سماعتوں کو بھی، اپنی زبان کو بھی بچانا ہے. فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعاما وشرابا. جو روزہ رکھنے کے باوجود بری بات نہیں چھوڑتا، برے جملے نہیں چھوڑتا، گالم گلوچ نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت، کوئی پرواہ، کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا بھی چھوڑے. مقصد ہی فوت ہو گیا. جو روزے کا مقصد ہے وہی فوت ہو گیا. گالی دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. یہ جھوٹ، یہ گالی، یہ غیبت، یہ چغلی، یہ تو عام دنوں میں بھی حرام ہے. روزے کی حالت میں بدرجہ اولا حرام ہے. فرمایا والقانتین، قنوت کرنے والے، خشوع اور خضوع کرنے والے، اللہ کے حضور انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کرنے والے. والمنفقین، اور اللہ کی راہ میں انفاق کرنے والے، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے والے. حدیث شریف میں آتا ہے جب رمضان کا مہینہ آتا، اللہ کے حبیب تو عام دنوں میں بھی انتہائی سخاوت فرماتے تھے. عام دنوں میں کوئی سائل آتا، آپ اسے رد نہ فرماتے. سوال کرنے والا آیا، آپ کے پاس میسر ہے، آپ عطا فرما دیتے. اور اگر میسر نہ ہوتا، آپ کسی سے قرض لے کر اس کی مدد کر دیتے. یہ اللہ کے حبیب کا مزاج تھا. اتنی سخی تھے. ایک بار کسی نے چادر دی، بڑی خوبصورت چادر، یمنی چادر، آپ نے اوڑھی، پسند آئی، اچھے لگ رہے تھے، 2 چند ہو گئے تھے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ بڑی خوبصورت چادر ہے، بڑی بہترین چادر ہے، بہت اچھی چادر ہے، اللہ کے بھی اگر یہ مجھے مل جائے. آپ اندر گئے، پرانی خود پہنی، نئی اسے لا کر دے دی. بعد میں صحابہ کرام نے اسے بہت باتیں سنائیں. اس نے کہا اللہ کے بندو تم نہیں جانتے، یہ میں نے اپنے کفن کے لیے لی ہے، اس میں لپیٹ کر مجھے سپرد خاک کیا جائے گا، اللہ کی رحمتوں کے حوالے کیا جائے گا. پھر جب رمضان کا مہینہ آتا، آپ اجود انتہائی سخاوت پر آتے، ایسے جیسے تیز آندھی آتی ہے، جو کچھ ہو اسے اڑا کر لے جاتی ہے. اللہ کے حبیب بھی اپنے گھر سے سب کچھ باہر نکال دیتے. رمضان المبارک میں انتہائی سخاوت پر آ گئے. والمنفقین، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے. والمستغفرین بالاسحار،
کوالٹیز دیکھی آپ نے؟ اللہ ہم سب میں یہ کوالٹیز پیدا کر دے. کہہ دو آمین. گلا خشک ہو گیا ہوگا آپ لوگوں کا بول بول کے. الصابرین، ہمارے اندر ہے صفت صبر کی. 1 منٹ لگتا ہے، 1 منٹ. کسی کا صبر چیک کرنا ہو نا 1 منٹ لگے گا. آپ کو چیک کروانا ہے تو مجھے دو 1 منٹ، میں بتاؤں آپ کو کہ کتنا صبر ہے آپ کے اندر. ہم جب بچے تھے تو ہم یہ مثال دیتے تھے، بس میں کھڑے ہوتے تھے، کسی کے جوتے پر اپنا جوتا رکھ دو، 1 منٹ میں پتہ چل جائے گا. وہ 1 منٹ سے بھی آدھے منٹ میں پتہ چلے گا کتنا صبر ہے اس میں، کتنی برداشت ہے اس میں. صرف جوتے پر اس کا جو پالش ہے نا وہ ہلکی سی خراب ہوگی بس. الصابرین، صبر کہاں ہے ہمارے اندر؟ والصادقین، سچ کہاں ہے ہمارے یہاں؟ والقانتین، خشوع اور خضوع. نمازوں میں بھول جاتے ہیں 2 پڑھی ہیں کہ 3 پڑھی ہیں. خشوع اور خضوع. صحابہ کرام نمازیں پڑھتے تھے، حضرت فاروق اعظم کے تیر چبھ گیا. تیر کو جیسے ہی ہاتھ لگاتے نکالنے کے لیے وہ اندر آ کے ایسے 2 ترشا ہو گیا. شدید تکلیف ہوتی. کسی نے کہا جب یہ نماز میں جائیں، سجدے کی حالت میں جائیں تب نکال لینا. سجدے میں گئے، دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گئے. وہ نکال بھی لیا، پٹی بھی کر دی، پتہ ہی نہیں چلا. نماز ایسے پڑھتے فضا میں اڑنے والے پرندے سمجھتے کہ شاید کوئی ستون ہے، وہ ان کے اوپر آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اچھے بھلے آدمی کے اوپر آ کے پرندہ بیٹھ گیا، وہ سمجھا کوئی ستون کھڑا ہوا ہے، ہلتا ہی نہیں، کھجلی نہیں مچتی اس کے. ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ والمنفقین، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ہمارا کیا لیول ہے اس انفاق کے حوالے سے؟ کس درجے پر ہیں ہم؟ اس کے باوجود والمستغفرین بالاسحار، سحر کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں، اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں. انہیں اپنی عبادات پہ کوئی گھمنڈ نہیں ہے. انہیں اپنی ریاضتوں پر، روزوں پر، تلاوتوں پر، قیام اللیل پر، اپنے انفاق فی سبیل اللہ پر کوئی گھمنڈ، کوئی تکبر، کوئی غرور نہیں. وہ تو ڈرتے ہیں کہ اللہ یہ قبول فرما لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا عمل ضائع ہو جائے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری دنیا میں آخری لمحات ہیں. آپ کی آنتیں کٹ چکی ہیں، دوا پلائی جاتی ہے، وہ آنتوں سے باہر آ جاتی ہے. لوگ آ کے آپ کو تسلیاں دے رہے ہیں. آپ کو اس موقع پہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا، اس موقع پر یہ فرمایا تھا، آپ سے یہ کہا تھا، آپ سے وہ کہا تھا، جو آپ کی آپ کے فضائل بیان کی حضور نے. لوگ آ کے تسلی دے رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں مجھے دلاسے نہ دو، میرے لیے نجات کی دعا کرو. میں تو چاہتا ہوں اگر برابر سرابر بھی چھوٹ جاؤں تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کے احوال پر رحم فرمائے، ہم سب کے رمضان واقعی رمضان بنائے، رمضان کے مقاصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ کہا اور سنا گیا اللہ سب سے پہلے مجھے پھر آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.